بھائی عدالتی معاملات زیر بحث ہیں, بڑے احتیاط سے ہم چل رہے ہیں. مجھے بھی یاد ہے شیخ رشید صاحب بتایا کرتے تھے مبینہ طور پہ, افتخار چودھری صاحب مبینہ طور پہ کس طرح ان کے پاس آیا کرتے تھے اس زمانے میں. اور چھوڑے اس بات کو, اس کو بلوچستان میں تھے اور سپریم کورٹ جو بھی ہوا مبینہ طور پہ. افتخار چودھری پہ میں بھی سنا دوں گا آپ کو. ہاں لیکن سر چھوڑے چیف جسٹس بننے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا. ہاں کریں سر, چھوڑے اس معاملے کو. اچھا جی, بات یہ چل رہی تھی ایک تو مبارک ہو قوم کو, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بالآخر ہمارے جو ہردل عزیز جو پہلے وفاقی وزیر داخلہ تھے, پنجاب کے بھی وزیر داخلہ رہے ہیں, اب وہ سیاسی امور کے مشیر بن گئے. یہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے, یہ بن گئے. یہ بھائی ہو کیا رہا ہے بھٹی صاحب, واڈا صاحب؟ دیکھیں آپ نے شاید وہ مووی دیکھی ہوگی, گووندا کی مووی تھی راجا بابو. ہاں راجا بابو میں جو کیریکٹر انہوں نے نبھایا وہ یہ کہ ایک نااہل نکامہ آدمی ہے, وہ ہر کیریکٹر کی تصویر کھنچواتا ہے اور لگا دیتا ہے. واہ ٹھیک ہے, تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ سب کوئی. اسحاق ڈار صاحب کس کیٹیگری میں ہے؟ راجا بابو ہے وہ بھی. اچھا راجا بابو ہے. راجا بابو وہ بھی ہے, باقی بھی راجا بابو ہے. سبھی خاندان میں دینا ہے نا. ڈاکٹر کی بھی وہی انہوں نے دینی ہے, گاؤن بھی پہن کے انہوں نے دینا ہے, وردی بھی انہوں نے پہننی ہے, یہ بھی سب کچھ کرنا ہے. سینیٹر بھی ہے. بھائی آپ بڑے ظالم آدمی ہیں, یعنی کہ آپ سوچیں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے, ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گئے. اب اگر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے, اس پہ بھی آپ کو اعتراض, آپ کو راجا بابو کہہ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں آپ کو. راجا بابو ایک کیریکٹر تھا سر, اس کیریکٹر کے اندر وہ ہر کیریکٹر میں فٹ ان ہو جاتا تھا. تو اب تصویر راجا بابو کون ہے؟ اب جب آپ دیکھیں گے کراچی ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ آئیں گے تب تصویریں دیکھیں گے, کبھی وہ نیول میں ہیں, کبھی وہ پولیس کی وردی میں ہیں, کبھی وہ گاؤن پہنے میں ہیں, کبھی وہ ڈاکٹر ہیں, کبھی وہ سینیٹر ہیں, کبھی فارن منسٹر. آپ جیلس ہیں؟ میں بہت جیلس, اوور جیلس ہوں. نون لیگ سینٹر سے آپ کو سپورٹ نہیں کیا نا بھائی, آپ میں نے مانگا ہی نہیں, میں نے مانگا ہی نہیں, آپ نے آپ کو ملنا نہیں تھا. ڈیل کی طرح اتنا بڑا سچ آپ نے کیسے بولا ہے؟ یہ بھائی نہیں, میں بتا رہا ہوں مخالفت والا سچ, ووٹ تو ظاہر ہے ان کا نہیں تھا. یار یہ کیا جیلس ہو گیا, اور اتنا جیلس ہو گیا آپ سوچ. آپ اس لیے جیلس ہو رہے ہیں کہ وہ پولیس کو سلامی اگر لے رہی ہیں تو وہ morale اپ کر رہی ہے پولیس کا. وہ پولیس جو بھاول نگر میں اتنی بری طرح پٹی, اس کو اپلفٹ کی ضرورت تھی, تو سی ایم پنجاب نے اپلفٹ کیا. آپ اس پہ بھی جیلس ہو گئے. سر میں بہت جیلس ہے نا جیلس. بھٹی صاحب آپ بھی جیلس ہیں کس بات؟ شریف فیملی سے. ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن رہے ہیں, ان کے لوگ پولیس میں سلامیاں لے رہے ہیں, ان کے لوگ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کا فیوچر ختم, عمران خان ہونا آئے گا, عمران تے بنے گا, کپتان تے پتہ نہیں کی ہوئے گا. وہ جیل میں بیٹھے تھے سارے پاور نے کمال کر دیا. ویسے واہ, میں نے کہ انہوں نے وہ ایک شعر میں نے بنایا ہے تازہ ڈپٹی پرائم منسٹر پر. ایک تو بڑا مزے کی کہ نواز شریف عامر صاحب ساتھ بیٹھے, ہاں نواز شریف صاحب چین میں اور اب تو ہانگ کانگ میں ہیں, اور پاکستان میں, اور جو یہ ہوتی ہے خبر. کل کے آ چکے ہیں چھوڑے بھٹی صاحب, کشتی رانی کر کے آ چکے ہیں. چلو کشتی رانی کر کے فیملی ٹور سے کر کے آ گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ شہباز شریف صاحب بھی نہیں, یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں, وہ جب اس وقت اچھا تو وہ تھے شاہوں کے دیس سعودی عرب میں, اور اسحاق ڈار بھی وہیں تھے. یہاں چھٹی کا دن تھا, فیصل واڈا صاحب کی فیوریٹ چھٹی, تو چھٹی کا بڑی انڈیپتھ ہے, کئی دفعہ مجھے بھی انوائٹ کر چکے ہیں. نہیں مجھے بھی 1-2 مرتبہ کیا تھا. آپ تو خیر چلے بھی گئے ہوں گے, لیکن بہرحال گیا تھا, میں ابھی تک نہیں گیا. میں گیا تھا. میں بھی آپ کے ڈیفینس والے گھر میں ابھی تک نہیں آیا. جو آپ آ جائیں اس میں, لیکن اگر چھٹی انجوائے کرنی ہے تو آپ تو حویلی میں آئیں. جی چلے. شاہوں کے, اچھا آپ سعودی عرب میں, شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ کا آیا فرمان. واہ, غور نہیں کیا آپ نے. شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ کا آیا فرمان, چمپو چماروں میں کرا دو یہ اعلان, برادر بزرگ کے سمدھی اب ہیں ڈپٹی پردھان. واہ. اور آدھے یعنی چمپو چمار جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ کس کا ہوا فائدہ, یہ کس کا ہوا نقصان, آدھے چمپو چمار حیران, آدھے چمپو چمار پریشان. بھائی حیران ہو گیا, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اس میں چمپو چمار کون ہے. مجھے کر لیں کوئی. آپ بھی ایک تو یہ جیلس ہے, مجھے سمجھ آ گیا. دوسرے آپ جیلس ہیں. اب ہم جائیں گے بیلنس انالیسس کے لیے عامر رانا صاحب. عامر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آ گئے, اب رانا صاحب اس پوسٹ میں بھی آ گئے, یہ ہو کیا رہا ہے سر نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں مجھے بتائیں, آپ جو آج ایک 3 دن پرانی خبر پہ تبصرہ کر رہے ہیں, آپ جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں, تو میرے 2 فاضل دوستوں نے کر لی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی شرارت پوری ہو گئی. میں اب آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں. دیکھیں نا, اس ملک کو چلانا ہے. یہاں پہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں, تو ڈار صاحب کی خواہش تھی
अच्छा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हाँ, कि मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर में ख्वाहिश तो देख लो, तो वो पूरी हो गई, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ एक ख्वाहिश। अगर उस नोटिफिकेशन को पढ़ना हुआ आपने तो उसमें पावर शावर तो कोई नहीं, पावर शावर नहीं, उसकी पहली स्टार्ट पढ़े, बताएं। उसका नंबर लिखा हुआ है 2012। तो 2012 में चौधरी परवेज इलाही का जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास टके की पावर नहीं है एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं और प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। पावर वैसे किसके पास है? नहीं है ही कोई नहीं, रूल्स ऑफ बिजनेस में अरे वाह, पावर नहीं अरे है। वाह, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं ये सुनना चाह रहा तो था। वहां पे भी वो नहीं कह रहे के पास है कि इस मुल्क में चलाता कौन है। तो अगर कोई गिनना चाह रहा है तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है ना, बैकबोन है हमारी, खड़ी है हर जगह पे। 9 मई आ रहा है, कोई मसला बना लें, अल्लाह माफ करे, 9 मई नहीं आ रहा, उसकी एनिवर्सरी आ रही है।